اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، اور جب اجازت کے ساتھ داخل ہو تو پھر گھر والوں پر سلام کہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور توقع ہے کہ تم اس بات کو یاد رکھو گے۔ اور اگر کسی گھر میں تم کسی شخص کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ گھر والا جو ہے وہ تمہیں اس کی اجازت نہ دے دے، اور اگر گھر والا یہ کہہ دے کہ آپ واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ۔ کہ ازکیٰ لکم، یہ پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، دل کی طہارت کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان کو جاننے والا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دین صرف عبادات نہیں سکھاتا، بلکہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ درست ہے کہ ہمیں ہماری معاشرت بھی بتاتا ہے، ہمیں ہماری معیشت بتاتا ہے، اور ہمیں ہماری سیاست بتاتا ہے۔ پروپیگنڈا جتنا بھی ہو کہ اسلام جو ہے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، اس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ وہ اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے سکھاتا ہے، وہ رہن سہن کے طریقے بتاتا ہے، حلال حرام بتاتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا کیسے ہوں گی، استحکام کیسے آئے گا، امن کیسے آتا ہے یہ بتاتا ہے، نفرتیں کیسے دور ہوں گی، دشمنیوں کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اخوت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں اسلام بتاتا ہے۔ اور جب ہم اسلام کے مقابلے میں قانون بنا لیتے ہیں اور اپنی معاشرت آپ گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرتی اصول بتاتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ جب آپ کسی گھر میں جائیں تو تب تک اس گھر میں داخل نہ ہوں جب تک کہ تم گھر والوں سے اجازت نہ لے لو۔ اب یہ جو اجازت ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں، جن کے گھر آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، یا کوئی کسی بیگانے کے گھر میں کسی کام سے آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو اس گھر کی ایک رازداری ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ جو ان کی رازداری ہے اس میں آپ دخیل ہوں۔ ان کا ایک پردہ ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ بے پردگی ہو۔ ان کا ایک اطمینان اور سکون ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ اس گھر والوں میں بے سکونی پیدا ہو۔ سو اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجازت لیں گے تو ان کے راز برقرار رہیں گے۔ راز کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے، ان کی سفید پوشی کا راز بھی ہو سکتا ہے جو آپ پہ عیاں نہ کرنا چاہتے ہوں، ان کے کچن کا راز ہو سکتا ہے، ان کے گھر کے دیگر اس طرح کے راز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ سو دفعتاً ایک دم سے ان کے سر پہ کھڑے ہو کے تو جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ جو چیز آپ کو نہیں بتانا چاہتے تھے، جو نہیں دکھانا چاہتے تھے، وہ آپ پہ عیاں ہو چکی۔ اور پھر اس میں ان کا پردہ ہے، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا
کہ ان کے گھر والوں، ان کی گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہو ہے، بیوی ہے، ماں ہے، تو وہ غیر محرم کے سامنے یا غیر محرم ان کے سامنے ہوں. سو جب اجازت طلب کی جاتی ہے تو گویا کہ آپ ان کو وقت دیتے ہیں کہ آپ اپنا پردہ سنبھال لیں. یہ اس کی حکمت ہے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں گھر والے اس وقت جب آپ پہنچے ہیں وہ اطمینان محسوس نہیں کرتے، وہ راحت محسوس نہیں کرتے کسی کے گھر آنے پر، وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں کسی کے گھر آنے پر، تو اس وقت نہ جائیں. اور اگر وہ آپ سے کہہ دیں ارجعوا فرجعوا، اگر وہ کہہ دیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ. اجازت سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں وہ میں ضروری باتیں ساری انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، لیکن میرا جو آج کی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ جب کسی کے، میں اور آپ جب کسی کے گھر جائیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اجازت لے کے جائیں. اور آج تو اجازت اور آسان ہو چکی کہ آپ فون کریں. اس وقت تو یہ سہولت میسر نہیں تھی، آج یہ سہولت میسر ہے کہ فون کریں کہ میں آپ کے گھر فلاں وقت یا فلاں دن آنا چاہتا ہوں. لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، وہ آپ سے کہیں آ جائیں، بسم اللہ آپ تشریف لے آئیں. تو جب آپ جائیں گے ان کو راحت محسوس ہوگی، اطمینان ہوگا، آپ کا استقبال کریں گے، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے. اور اگر آپ فون نہیں کرتے اور ہم اچانک چلے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں، جب اچانک جاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت گھر کی حالت کیا ہے، گھر کی کیفیت کیا ہے، اس وقت گھر والے جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں، وہ کس کیفیت میں ہیں. اور آپ اچانک چلے جائیں اور وہ ضروری کام سے ہوں. کوئی شخص گھر میں مثال کے طور پہ بچوں کی تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، وہ 1-2 گھنٹے بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے مختص کر رکھے ہوں. امکان ہے کہ بچوں کے ان دنوں میں ایگزام چل رہے ہوں، وہ نہ کہیں جا رہے ہوں، نہ وہ کسی پسند کرتے ہوں کہ کوئی ان کے گھر آئے اور آپ چلے جائیں. ممکن ہے کہ وہ ایک نفسیاتی اور ایسی کسی کیفیت میں ہوں کہ اس وقت ان کو پسند نہ ہو کہ کوئی ہمارے گھر آئے. انسان ہے، انسان پر کیفیات آتی رہتی ہیں. سو اس وقت اگر آپ جائیں گے تو یہ ان کے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہوگا، ان کے لیے وحشت کا باعث ہوگا، بے سکونی کا باعث ہوگا. سو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں حکمتیں سامنے رکھتے ہوئے کہ جب آپ کسی کی طرف جائیں تو ان سے اجازت لیں. اور اجازت کا جو معروف طریقہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ہمارے ہاں اب یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، خاص طور پہ شہروں میں. ہمارے دیہاتوں میں شاید آج بھی اس طرح کا ماحول ہے اور ایک عرصہ تک رہا ہے کہ وہاں پہ ایک صاحب آتے ہیں اور وہ 2 قدم دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ فلانیہ تو کاریں، مطلب یہ کہتے ہوئے کہ رمضان تو کاری ہیں، اسلم تو کاری ہیں، یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ یہ لفظ بولتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے اجازت لینے کا کہ آپ گھر میں داخل ہو چکے ہوں اور پھر آپ کسی کو آواز دیں یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کے گھر میں آ پہنچا ہوں. اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہوں اور دروازے پہ کھڑے ہوں کہ دروازہ نوک کریں، یا اگر بیل ہے تو آپ بیل دیں اور دروازہ بھی آہستگی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی گھر میں کے پاس پہنچے اور آپ نے اپنے ناخن کے ساتھ 3 دفعہ دروازہ نوک کیا اور ان سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی.
اگرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ بوقت ضرورت زور سے بھی دروازہ نوک کر سکتے ہیں. اگر گھر والے آپ کو محسوس ہو کہ کمرہ جو ہے وہ دور ہے، گھر بڑا ہے، تو آپ ان تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو آپ زور سے بھی بجا سکتے ہیں. لیکن اس میں شائستگی برقرار رہنی چاہیے. شائستگی سے دروازہ نوک کریں، بیل ہے تو بیل دیں اور ان کے آنے کا انتظار کریں. ان کو اتنا وقت دیں کہ اگر کسی نے آپ کا دروازہ نوک کیا ہوا سن لیا ہے یا آپ کی دی ہوئی بیل سن لی ہے تو وہ دروازے تک پہنچ سکے. انتظار کریں. اور اگر وہ شخص نہیں پہنچا، مناسب وقت آپ نے دے دیا، وہ شخص نہیں پہنچا، تو پھر دوبارہ بیل دے دیں، پھر دوبارہ دروازہ نوک کر لیں. اور اگر وہ پھر نہیں پہنچا تو پھر آپ تیسری دفعہ پھر نوک کر لیں. اور 3 دفعہ دروازہ نوک کرنے کے بعد، 3 دفعہ بیل دینے کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ آپ واپس چلے جائیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر گھر والا نہیں آتا تو پھر آپ لوٹ جائیں. پھر آپ کو وہاں دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو ان کا دروازہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں چونکہ سفر کر کے آیا ہوں، میں چونکہ ایک ضروری کام سے آیا ہوں، میں چونکہ وقت نکال کے آیا ہوں. اور ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم جس گھر میں جاتے ہیں، میزبان یا جو عزیز ہے یا دوست ہے، ہم اس کی سہولت اور اس کے وقت کو دیکھے بغیر اپنی سہولت اور اپنے وقت کو دیکھتے ہیں، جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس بندے کی مصروفیت کیا ہوگی، وہ کس کیفیت میں ہو سکتا ہے، اس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اس کا لحاظ کیے بغیر ہمیں اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے جو میں نکال کے آیا ہوں، مجھے کتنا ضروری کام ہے جو میں کرنے آیا ہوں. اس بنیاد پہ تو کسی کو تنگ نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے ہاں یہ صرف اجازت لینے کی حد تک نہیں ہے. ہم تو اب فون کر کے بھی، ہمارے ہاں جب کال کی جاتی ہے تو بھی اسی طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. آپ فون کرتے ہیں، اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ جس کو آپ فون کر رہے ہیں اس کی مصروفیات کیا ہیں اور وہ اس وقت کس کیفیت میں ہوگا. آپ فون کر کے تو بار بار پوچھی جا رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ کی حال ہے، اور سنائیں کیا حال ہے. اچھا، اس نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے حالات کیا، پھر کہتے ہیں اور سناؤ کی حال ہے. مطلب ایک بندہ کتنی دفعہ آپ کو بتایا کہ اس کے کیا حالات ہیں. کام کی بات کرنی چاہیے اور اس کے وقت کا لحاظ کرنا چاہیے. اور اس ضمن میں یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ شاید ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے. اور میں آپ کو، میرے ایک عزیز کراچی میں تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول کرے. ایک وہ جو ہمارے سب کا ایک معاملہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور فون بھی رات کو کافی لیٹ کیا، 12:30-1 بجے کا وقت تھا. تو میرا موبائل سائلنٹ ہوتا ہے رات کو، وہ میرے اس دن نہیں تھا، اور میں نے دیکھا اس وقت میں فون ہے تو میں نے فون ریسیو کیا. تو ہم ان کو لالا لالا کہتے تھے، تو میں نے کہا جی لالا جی. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے حافظ صاحب آپ کے. میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. تو وہ بار بار یہ بات پوچھ رہے تھے، اور میں نے جب کال اٹھائی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، رات کو 12:30 یا 1 بجے کسی ایمرجنسی میں فون آیا ہے. میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے وہ بتائیں جس کے لیے انہوں نے اتنی تاخیر سے فون کیا ہے. وہ نہیں بتا رہے تھے، وہ روٹین کی بات کر رہے تھے. تو میں نے آخر کار ان سے پوچھا کہ اللہ اتنی لیٹ آپ نے فون کیا، خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ڈیوٹی پہ تھا اور یہاں ہمارے لائٹ چلی گئی تھی، تو میں ویلا بیٹھا تھا، تو میں نے کہا گپ شپ کر لیتے ہیں. یہ معاملہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں کہ میں اس وقت ویلا ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ میں جس کو فون کروں گا وہ بھی ویلا ہی ہوگا چونکہ میں ویلا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے جب آپ کسی کو فون کریں، میں کسی کو فون کروں یا میں کسی کے گھر جانا چاہوں، تو مجھے اپنے سے زیادہ ان کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ایک تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے، اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی گھر میں داخل ہوں گے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے. وہ بھلے آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہیں ہے، وہ بھلے کوئی بھی کیوں نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ بلا اجازت گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جب گھر میں بچیاں
کسی کے آنے پر دیکھتی ہیں کہ کوئی بھلے وہ گاؤں کا آدمی ہے، بھلے وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھتی ہیں تو بھاگتی ہیں اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے کہ میرا دوپٹہ کدھر ہے۔ اگر آپ کو قربت کا اتنا مطلب احساس ہے اور اتنا آپ کو ہے کہ آپ بہت ہی ان کے عزیز اور قریب ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ان کے پردے کا خیال رکھیں، ان کو ایک وقت، مناسب وقت دیں کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے پردے کا خیال کر سکیں، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر اوڑھ سکیں، بجائے اس کے۔ اور یہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جب جائے اور وہ بچیاں جب دوپٹہ لینے کے لیے بھاگتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بغیر دوپٹے کے آپ کے سامنے خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں، محفوظ تصور نہیں کرتی، وہ بھاگتی ہیں۔ تو آپ اس اصول کو پامال کیوں کرتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے کہ آپ اجازت لیں اور اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوں؟ اور پھر ہمارے ہاں یہ جتنے رشتے بن چکے ہیں کہ اے تے آپ دا ہی بندہ وے، اے تو کڑیاں دا چاچا لگدا وے، اے تو کڑیاں دا ماما لگدا وے، اور یہ تو بھائی ہے۔ اور ہم نے سارے رشتوں کو، جو بھائی ہے وہی بھائی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سامنے، آپ میڈیا دیکھتے رہتے ہوں گے، جتنے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں عزتوں کو تاتار کرنے کے، اس میں آپ اکثر وہ دیکھیں گے جو جاننے والے ہوتے ہیں۔ بیگانوں کے کیسز بہت تھوڑے ہیں۔ جو عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اکثر وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہی ہوتا ہے کہ یہ تو اپنے ہیں۔ اپنا وہ ہے جس کو اسلام اپنا کہتا ہے، اور وہ ہے جو حقیقی بھائی ہے، جو بیٹا ہے، جو والد ہے۔ جو محرم رشتے ہیں، جو غیر محرم رشتے ہیں، ان کو اس طرح کر کے بھائی بنا کے، بیٹے بنا کے اور مامے اور چاچے بنا کے گھروں میں داخل نہ کریں۔ اس سے مسائل بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ ان رشتوں کو، جو ان کو اسلام نے جو ان کے رشتے بتائے ہیں، ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں، ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پردے کے معاملے میں وہ کزن ہو، وہ خالہ کا بیٹا ہے، وہ ماموں کا بیٹا ہے، وہ پھپھو کا بیٹا ہے، وہ جو بھی ہے، وہ دروازہ نوک کرے گا، وہ اجازت لے گا، اور اگر اجازت نہ ملے تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام کا اصول یہی ہے کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جب ہم تو اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے، یعنی کہہ لیں کہ وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی جو تقسیم ہے کہ اللہ نے مال دے رکھا ہے بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دے رکھی ہے، بعض لوگوں کو دنائی دے رکھی ہے، تو وہ تقسیم وہ حقیقی ہے۔ یعنی دنائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس دنائی ہوتی کوئی نہیں ہے۔ کہنے کو وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا سیاںا بھی ہوتا ہے، وہ پنچایتی بھی ہوتا ہے، لیکن دنائی کوئی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں میں دیکھا، بہت سارے لوگ بہت دنا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہے کہ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں، خاتون گھر میں اکیلی ہیں، شوہر کام پہ ہے، جا کے بیٹھ جاتے ہیں جا کے۔ اب یہ خاتون آپ سے کیا کہے؟ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ کو نہیں معلوم کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کا بنتا ہی نہیں ہے گھر میں داخل ہونا۔ وہ جتنا بھی آپ کا اگر غیر محرم رشتہ ہے، آپ کا نہیں بنتا۔ آپ کی، حتیٰ کہ آپ کی بھابھی ہیں، آپ کا کوئی قریب کے جو رشتے جس میں لوگوں کا معمول میں آتے جاتے رہتے، آپ کیسے جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم لحاظ نہیں کرتے۔ تو اس میں قرآن مجید کا نے جو اصول بتایا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ داخل ہوں گے اپنے گھر کے علاوہ میں تو آپ اجازت لیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہوں گے تو آپ دروازہ نوک کر کے داخل ہوں، آپ اطلاع دے کے داخل ہوں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جب گھر میں داخل ہوں تو میں بھی اجازت لوں؟ فرمایا آپ بھی اجازت لیں۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، گھر میں میری والدہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیں۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ اجازت لیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، والدہ سے؟ فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم کسی دن گھر میں داخل ہو اور تم اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھو جس میں نہیں دیکھا جا سکتا؟ اور اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت عطا جو ہیں، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات پوچھی
کہ گھر میں میری بہنیں ہوتی ہیں، چھوٹی میری بہنیں ہیں، یعنی میرے سے چھوٹی ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، تو کیا جب گھر میں داخل ہوں تو میں بھی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں بھی اجازت لیں. اور یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہی کہ آپ بھی اجازت لیں، کیونکہ کیا یہ بات آپ کو پسند ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو آپ اپنی بہنوں کو اس حالت میں دیکھیں جس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. سو خواتین گھر میں جب اکیلی ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں ہوں، وہ بہنیں ہوں، وہ والدہ ہو، وہ ظاہر ہے جب ان کو معلوم ہے کہ کوئی مرد نہیں ہے گھر میں، وہ اکیلی ہیں، وہ کسی بھی طرح کسی بھی کیفیت میں ہو سکتی ہیں. سو آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو آپ اطلاع دیں، آپ اجازت لیں، آپ ان کو سلام کہیں اور پھر آپ داخل ہوں. تو جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، تو جو آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اس میں آپ بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں گزارش اتنی ہے کہ ایک جو میں نے آغاز میں بات کی، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں جا کے وہاں نوک کرنا اور اجازت لینا. آج کی جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پہ فون پہ اجازت لینی چاہیے. پہلے فون پہ اطلاع دینی چاہیے، پھر گھر جا کے اجازت لینی چاہیے کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، تاکہ گھر والے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اور اگر کبھی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ اس وقت نہ آئیں یا آج نہ آئیں، میری مصروفیت ہے، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اس پہ. اس کو منفی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری اہمیت نہیں ہے، پتہ نہیں میرا جانا اس کو اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرا سٹیٹس نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے اس لیے منع کر دیا ہے. سو یہ جتنی منفی سوچیں ہیں ان کو سوچنے کے بجائے یہ سوچیں کہ اس بندے کی مصروفیت ہوگی، اس وقت اس کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، ضروری کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ جمعے کے دن، آج جمعہ ہے، میں صبح فجر کے بعد بیٹھتا ہوں، میں جمعے کی تیاری کرتا ہوں. اب میں الگ بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس کمرے میں میں ہوں بچے بھی وہاں پہ آئیں. سو اگر اس وقت کوئی مہمان آ جائے تو اب بے تکلفی میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ادھر تشریف رکھیں، آپ چائے وائے لیں، میں اس وقت آپ کو وقت نہیں دے سکتا. لیکن یہ کون کہے، یہ کہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ وہ ایسی ناراضگی بنے گی کہ پھر شاید وہ کئی مہینوں چلے کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے مجھے منع کر دیا، مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، دروازے سے مجھے موڑ دیا، یا میں گھر میں بیٹھا رہا پاگلوں کی طرح، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے میزبان کو یا جس گھر میں جا رہے ہیں اس کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے بارے میں مثبت سوچنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس کی کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہ اس وقت ذہنی طور پہ کہاں پھنسا ہوا ہے، اس کے کیا کام ہیں. سو اس میں ضروری یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو اطلاع دے کے جائیں، وقت لے کے جائیں. اور یہ خوبصورتی ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں کہ آپ وقت لے کے جائیں. وقت ملے تو چلے جائیں، وقت نہ ملے تو جو وقت آپ کو ملتا ہے آپ اس دن چلے جائیں، یا اگر اس دن آپ کی مصروفیت ہے تو کوئی تیسرا وقت بنا لیں. تو اچھے اخلاق یہ ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لیتے ہوئے جب آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ حکمت یہ ہے کہ ان کا پردہ رہ جائے، حکمت یہ ہے کہ ان کی رازداری رہ جائے، حکمت یہ ہے کہ ان کا اطمینان اور سکون، اس میں کوئی بندہ مخل نہ ہو. اجازت کی جتنی حکمتیں ہیں اس کو سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی فرمایا کہ جب آپ اجازت بھی لیں گے تو آپ جب دروازہ نوک کریں گے تو پھر دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ دروازے کے اندر سے گھر میں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ سے ملاقات کے لیے پہنچا تو میں نے دروازہ نوک کیا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھولا تو مجھے کہا کہ سعد، یہ جو آنکھ کا دیکھنا ہے یہی تو اجازت لینے کا سبب ہے. گھر کے اندر جو نظر کا پڑنا ہے
یہی تو اجازت لینے کا سبب ہے۔ اور اگر آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جب دروازہ کھلا اور آپ نے گھر میں دیکھنے کی کوشش کی یا دیکھ لیا، تو اجازت لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اجازت لیں، دروازہ نوک کریں، تو دروازے کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے گھر میں نظر نہ پڑتی ہو، گھر کے سامنے کھڑے نہ ہوں، یا گھر کی جو دراڑیں ہیں دروازے کی وہاں سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگوں کو عادت ہے اور عادت ہوتی ہے، تو یہ اجازت لینے اور پردے کے جو اسباب ہیں اس کے خلاف ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پہ آئے اور دروازے سے گھر میں جھانکے اور آپ اس کو پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص آنکھ پھوڑ دے آپ کے گھر دیکھنے والے کی، آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں، ماؤں کی عزتیں جو ہیں، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں بھی سانجی ہوتی ہیں، یہ بہنیں بھی سانجی ہوتی ہیں، بہو بھی سانجی ہوتی ہیں۔ آپ کی بہو ہے، میری بھی بہو ہے، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، آپ کی بہن میری بہن ہے۔ تو جب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری بہن پہ جھانکے، میری بیٹی پہ جھانکے، میری والدہ پہ جھانکے، تو یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی پہ جھانکوں، کسی کے گھر میں نظر دوڑاؤں، کسی کے گھر کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اجازت لینے کے جو احکام ہیں ان کو سامنے رکھیں تو 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب آپ اجازت لے رہے ہیں آپ کو اجازت مل جائے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ سے معذرت کر لی جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی جواب نہ آئے۔ آپ نے دروازہ نوک کیا، اجازت طلب کی، جواب نہیں آیا۔ فرماتے ہیں یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ 3 صورتوں میں سے گھر میں داخل ہونے کی صرف پہلی صورت ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے، معذرت کر لی جائے تو آپ کو لوٹ جانا چاہیے، اور اگر گھر میں سے کوئی جواب نہ آئے تو آپ کو پھر بھی لوٹ جانا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے دروازہ نوک کیا تھا تو جواب نہیں آیا تو میں گھر میں داخل ہو گیا ہوں، پھر بھی آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر جواب نہیں آیا تو بھی واپس لوٹنا ہے، تو 2 صورتیں واپس لوٹنے کی ہیں، ایک صورت گھر میں داخل ہونے کی ہے۔ تو اس میں چونکہ وقت ختم ہو گیا، گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر یہ کہا جائے، معذرت کر لی جائے تو اس کو قبول کر لیا کریں۔ گزارش اتنی ہے، فون پہ معذرت کر لی جائے، گھر پہنچ جائیں، وہاں معذرت کر لی جائے تو آپ بغیر ناراض ہوئے واپس چلے جائیں اور دوسرا وقت لے کے آ جائیں۔ یہ حسن اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ورنہ انا تو ہماری ویسی بہت بڑی ہے، ہر بندے کی انا بہت بڑی ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے کہ مجھے کیسے واپس کر دیا، اس نے جرت کیسے کی، یہ ہوتا کون ہے، مطلب یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں۔ سو اچھے اخلاق یہ نہیں ہے، نہ اس سے عزت بڑھتی ہے، نہ قد بڑھتا ہے۔ قد اس سے بڑھتا ہے کہ آپ چلے جائیں اور کوئی دوسرا وقت لے کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی سکھائی ہوئی معاشرت اور سیاست اور معیشت، اسلام نے جو سکھایا ہے اس پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے اسلام کی روح ہے، اور جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں وہ دیہاتوں کے ہوں، وہ شہروں کے ہوں، ان کی بجائے جو اسلام کے دیے ہوئے اصول ہیں ان پر عمل کر کے جب یہ معاشرت یہ معاشرت بنے گی تو یہ خوبصورت معاشرہ بنے گا، یہ اچھی معاشرت ہوگی جس میں مسائل کم ہوں گے، جس میں نفرتیں کم ہوں گی، جس میں عزتیں محفوظ رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی معاشرت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔